لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الکتاب بالحق بشیرا بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو اس پرمسرت موقع پر میں مبارکباد اپنی طرف سے اور حسینی چینل کی ٹیم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، چونکہ یہ وہ ایک ایسے مولود کی ولادت کی تاریخ ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار آگاہ کیا۔ 13 رجب المرجب 30 عام الفیل کہ جس میں اس دنیا میں ایک نور کی تشریف آوری ہوئی، جس کی ولادت خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں ہوئی، جس کی اگر دیکھا جائے زندگی حمد الہی میں اس طریقے سے گزری کہ خداوند عالم نے خود ناز کیا ہے اور قرآن کریم میں متعدد آیات کے ذریعے آپ کی حمد و ثنا کی ہے۔ 30 عام الفیل 13 رجب آپ کی ولادت کی تاریخ، جس خانہ خدا میں جانے کے لیے جناب مریم جو معصومہ ہیں ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ یعنی خانہ خدا ہے، یہ سچا خانہ نہیں، اس خانہ خدا میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور تاریخ گواہ ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت سے جتنا زیادہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جشن منایا تھا، اتنا شاید کسی نے بھی نہ منایا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد خانہ خدا میں رہیں، اور جب تیسرے دن یہ 3 دن تک کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دعوتوں کا یا جشن کا سلسلہ جاری رہا، اور تیسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود خانہ خدا میں تشریف لے گئے اور باہر اپنی چچی کا اور نو مولود کا انتظار کر رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ کوئی معمولی شخصیت کی آمد نہیں تھی، اور یہ فخر ہے ہمارے لیے کہ ہم جس کو مانتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، اس کی ولادت بھی خانہ خدا میں ہوئی اور اس کی شہادت بھی خانہ خدا میں ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول اتنے زیادہ جو شخصیت تھی، اب آج مسلمان اسی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو انصاف سے بتائیے کہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات پر عمل نہیں کرتے اور انہی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، انہی کے کلمہ پڑھنے سے ہم مسلمان ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم انہی کا کلمہ پڑھ کر انہی کے ہدایات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو ہے کہ رسول خدا ہم سے راضی ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ خالی یہ زبانی دعویٰ کرنا بے سود ہے۔ دنیا میں آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں، جب کسی سے الفت رکھتے ہیں، تو آپ اور ہم جو ہے ہر چیز اپنے محب پر نچھاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہمارا محب جس سے ہم محبت کر رہے ہیں، اگر وہ ہم سے کوئی چیز مانگے تو وہاں پر ہم کنارہ کشی کر لیں۔ دیکھیے، مسلمان کا مطلب ہے مسلم ایمان، پختہ ایمان۔ یہی وجہ ہے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جیسی شخصیت کو اپنے گھر میں یعنی پیدائش کرا کر خداوند عالم نے آگاہ کر دیا کہ دیکھو، ہمارے یہاں ہمارے گھر میں ایسے نیک بندوں کی گنجائش تو ہے، اور ایسے ہی نیک بندے ہمارے قریب ہیں۔ یہ اشارہ کر رہا ہے خداوند عالم، بتانا چاہ رہا ہے یہ ہمارے قریب ہیں، ان کی تو گنجائش ہے، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، یا رسول کی مخالفت کریں یا علی کی مخالفت کریں، ان کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں پر واضح طریقے سے کسی کا نام نہیں لکھا گیا ہے، لیکن بار بار پروردگار عالم نے متنبع کر دیا ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكُتُبِ، کتاب اور اتاری ہم نے اپنی طرف سے تمہارے لیے کتاب، ساتھ حق کے تصدیق کے ساتھ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ حق کے تصدیق کرنے والی اس چیز کو ظاہر سی بات ہے کہ کتاب یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوئی۔ پروردگار عالم نے بھائی آپ کے پروردگار عالم کی طرف سے 4 کتابوں کا نزول ہوا، اور اسی کے ذریعے سے انبیاء نے ہدایت کی لوگوں کی، توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید۔ تو جب یہ یعنی خداوند عالم کی طرف سے اعلان کردہ اور خداوند عالم کی کتابیں
جو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ حضرت آدم کو ایک کتاب لے کے آئے، جناب نوح لے کے آئے، جناب ابراہیم لے کے آئے، تو پروردگار عالم نے اپنے قوانین کی کتاب ان انبیاء کے ذریعے سے بھیجی کہ دیکھو زندگی کے یہ قوانین ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لے کے آئے اور قرآن مجید کے ذریعے سے اس دنیا کو ایسا منور کیا کہ آج دنیا میں ہر طرف روشنی ہو رہی ہے۔ وہی مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی خانہ خدا میں، تو خانہ کعبہ سے لے کر اور آسمان تک کے روشنی ساتے تھی۔ پورا مکہ منور تھا، روشن تھا۔ یہ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی صداقت اور ان کی حقانیت کا ثمرہ تھا کہ جو خداوند عالم نے اپنے گھر میں بھیجا اور کہا کہ جو ہے کہ میرے خاص بندے، تم کو کسی سے واسطہ نہیں۔ خداوند عالم جانتا تھا کہ یعنی جو ہے اس ہمارے نیک بندے کے اور ہمارے آخری رسول کے مخالفین کی تعداد کثیر ہوگی۔ اب اس میں ایک بات آئی ہے قرآن مجید میں، اور دوسری آیت میں بھی پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یقیناً ہم نے تجھے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حق کون ہے؟ جو خداوند عالم اعلان کر رہا ہے کہ حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر رکھا، یعنی بشارت دینے والا بنا کے بھیجا۔ اور جو ہے ظاہر ہے کہ پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک پیغامات، انسانیت کا طریقہ، خانوادگی زندگی میں کا طریقہ، گھر میں رہنے کے آداب، باہر جانے کے آداب، سفر کے سب چیزیں بتائیں۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہم ادرک الحق حیث ما دار علی۔ صاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دیکھو علی حق کے ساتھ میں ہے اور حق علی کے ساتھ میں ہے۔ جدھر علی جائیں گے ادھر حق ان کے ساتھ میں ہوگا۔ تب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے کہ اب جو مخالفت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کر رہے ہیں، یا جو ساری قربانیاں مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے پیش کی، جو اسلام کے لیے جو جنگیں کی انہوں نے، تو قول رسول کے حساب سے تو وہ جنگیں جو لڑی تو وہ حق پہ لڑی، چاہے وہ جنگ خندق ہو، چاہے وہ جنگ حنین ہو، چاہے وہ جنگ خیبر ہو، حق پہ لڑی۔ اس لیے کہ جو ہے کہ حق علی کے ساتھ میں ہے اور علی حق کے ساتھ میں ہے۔ بس جہاں جہاں علی جائیں گے وہاں حق جائے گا۔ تو اب اگر
امت مسلمہ مولائے متقیان کی یا آل علی کی مخالفت کر رہی ہے تو سمجھ جانا کہ جو ہے کہ یہ حق پر نہیں ہے، یہ باطل پرست ہے، یہ اس کا ماننے والا ہے کہ جو منشور بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سقیفہ میں بنایا گیا تھا، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، سرمایہ حاصل کرنے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ رسول کے ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور دوسری طرف یہ سقیفہ سجا کر اور وہاں پر خلافت کے لیے، اور اگر دیکھا جائے کہ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو اعلان نبوت، دعوت ذو العشیرہ، کہ جس میں پروردگار عالم نے کہا کہ جو ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، اپنے قرابت داروں کو بلاؤ۔ تو قرابت داروں میں جب ان کو بلایا گیا تو آپ نے بتایا کہ دیکھو ہم اللہ کی وحدانیت کی نشر و اشاعت میں اور اس کی تبلیغ میں ہمارا ساتھ کون دے گا؟ تو اگر کوئی مسلمان تھا تو وہاں پر کیوں نہیں بولا؟ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے مسلمان تھے، سچے صحابی تھے، تو وہاں پر بولنا چاہیے تھا کہ جو ہے کہ صاحب جو ہے ایسا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ کون بولا؟ جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے کہ حق علی کے ساتھ میں ہے اور علی حق کے ساتھ میں، اور اس کل ایمان کے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو یہ بات صاف ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ علی اور ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ یعنی کے علاوہ کسی نے دعوت ذو العشیرہ کے بعد جو ہے وہ یہ مخالفت کا بازار مخالفین نے گرم کر دیا اور ان کا ساتھ ان کے علاوہ کسی نے نہیں دیا۔ ظاہر ہے ابتدائے اسلام کے اعلان میں جو ہے آپ دیکھ لیجئے یا اختتام جب آپ کی حضرت کی جو ہے عمر جو ہے آخری مراحل میں آئی اور آخری حج کے بعد جو ہے جو میدان غدیر میں جو ہے جو حکم ہوا کہ جو ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب جو ہے جو آپ کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے اس کی تبلیغ کر دیجئے، اور اگر آپ نے نہیں کیا، اعلان نہیں کیا تو کوئی بھی کار رسالت انجام دیا ہی نہیں۔ یعنی رسول کی عمر کی ساری عبادتیں ایک طرف ایک پرلے میں، چاہے وہ تبلیغ ہو، چاہے وہ نمازیں ہوں، چاہے وہ روزے ہوں، جو بھی انہوں نے کارہائے رسالت انجام دیے تھے وہ ایک پرلے میں تھی، اور ولایت علی کا اعلان ایک پرلے میں۔ کم از کم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسا رہبر کس کو نصیب ہے کہ جس کی اگر زندگی میں دیکھا جائے کہ جس کو جو اگر محراب عبادت میں جاتا ہے تو اللہ اکبر ایسی خداوند عالم کی عبادت کر رہا ہے کہ خداوند عالم ناز کر رہا ہے اور ان کے ہر عمل کو قرآن بنا رہا ہے۔ اگر رکوع میں انگوٹھیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فقیروں اور اسیروں کو،
تو قرآن مجید میں آیتیں نازل ہو، آیتیں خداوند عالم یعنی نوٹ کر رہا ہے کچھ ہے کہ خداوند عالم آیت بنا کے بھیج رہا ہے ان کی ادا کو۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر دوسرے مسلمان بھی تھے تو جب یہ عمل جس میں آپ نے مولا متقیان نے رکوع میں انگوٹھیاں دی تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں جگہ دے دی، اس کے بعد میں تو لوگوں نے پورے چابی کے گچھے جو ہے لے جا کے لوگ جو ہے نماز میں کھڑے ہوئے اور جو ہے انہوں نے فقیروں سے کہا کہ جو ہے کہ ایسا ہے کہ جب ہم حالت نماز میں ہوں تو تم چلے آنا، ہم تم کو انگوٹھیاں دیں گے، اور پورے گچھے بٹ گئے۔ تو اگر دوسرے جن کو مسلمان کہتے ہیں کہ یہ سچے تھے، یہ رسول اکرم یہ اسلام کے محب تھے اور اسلام پر بڑا مال خرچہ کیا، تو اگر وہ سچے تھے تو ظاہر سی بات ہے خداوند عالم نے وہ جو پورے گچھے بانٹ دیے ان لوگوں نے، تو خداوند عالم نے آیت کیوں نہیں بھیجی، قرآن میں جگہ کیوں نہیں دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے کہ جو علی کے مقابل میں آ رہا ہے تو اس کو خداوند یعنی مخالف کو علی کے مخالف کو خداوند عالم برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ جو ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو کچھ بھی کرتے تھے تو وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے۔ مثال دے دوں، اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے معاذ اللہ نہ کرتے ہوتے تو جب عمر ابن عبدود جنگ خندق میں آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا اور آپ اس کے جو ہے سینے پر جب چڑھے ہوئے تھے تو اس نے جب آپ کی طرف بدتہذیبی انداز میں لعاب دہن پہنچایا تو آپ سینے سے اس کے اتر آئے اور سینے سے اترنے کے بعد ٹہلنے لگے۔ دشمن خدا جو ہے یہ مولا متقیان کی توہین کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے بعد میں مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو تہہ تیک کیا۔ جب مولا متقیان سے کسی نے پوچھا کہ جو ہے کہ اے علی آپ یہ بتائیے کہ جو ہے کہ یہ کیا ہے کہ جو ہے کہ اس کم وقت نے اتنی زیادہ آپ کی توہین کر دی کہ جو ہے کہ اپنا لعاب دہن آپ تک کے جو ہے پہنچایا اور جو ہے آپ اس کے سینے پر سوار تھے تو آپ کو چاہیے تھا قتل کر دیتے وہیں پر۔ تو بڑی بصیرت کا جواب دیا مولا نے، کہا کہ دیکھو اس نے میرے اوپر حملہ کیا تھا، میری شان میں گستاخی کی تھی، اگر میں اس وقت قتل کر دیتا تو اس میں میرا نفس شامل ہو جاتا۔ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ خوشنودی پروردگار کے لیے کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی اگر دیکھیے تو خانہ خدا سے لے کے اور کوفے کی مسجد کی محراب کی آخری سجدے تک آپ زندگی دیکھیے تو آپ کی حکومت کے معاملے میں آپ اگر آ جائیے تو حکومت ایسی کر کے دکھا دیجیے کچھ ہے کہ آج تک کے جو ہے دنیا ناز کرتی ہے، محبان اہل بیت ناز کرتے ہیں،
اور دوسری طرف آج جو یہ الیکشن کا زمانہ ہے، دیکھیے کہ ہر طرف جو ہے وہ کہیں لوٹا ماری ہو رہی ہے، اور کہیں پر دھمکایا جا رہا ہے، اور کہیں پر کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ الیکشن والا نہیں ہے کہ جو ہے کہ جو اسلام کے نقطہ نظر سے بالکل صحیح ہو، بلکہ یہ الیکشن والا ہے کہ جو ہے کہ جو سقیفہ میں جو ہے جس طریقے سے لوگ چنے گئے تھے، چونکہ حق پرست، حق گوئی بہت کڑوی ہوتی، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحق مر، حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ حق کہنے میں، حق بات کرنے میں مخالفین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو، حق بات کہنے سے پیچھے نہ ہٹو، ولو تمہارے مخالفین کی تعداد زیادہ ہوگی، لیکن حق گو کا کوئی بگاڑ کچھ نہیں پائے گا، کیونکہ حق بات کرنے والا، انصاف کی بات کرنے والا، عدل کی بات کرنے والا، الہی پیغامات بتانے والا، یہ سیرت آل محمد کو اپناتا ہے۔ الہی پیغامات انسانوں کو، یعنی اس میں دیکھیے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لیجئے، الہی پیغامات لے کے آئے، سردار انبیاء تھے، جن کی شخصیت وہ تھی کہ جو ہے کہ جناب آدم سے بھی 1000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا، خلق کیا گیا تھا۔ اس امت نے، ان عوام نے کتنے روڑے آپ کی زندگی میں اٹکائے۔ بھائی آپ دیکھ لیجئے کہ اب یہ بات آ جاتی ہے کہ صاحب جو ہے وہ یہ جب علماء حضرات منبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو توہین کرنے لگتے ہیں دوسرے مسلمانوں کی، کہ جو آج اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اور تو توہین ہم نہیں کرتے، بلکہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں اعمال جو ہے کیے ہیں وہ ان کی توہین کا سبب بنے۔ ہم کیوں کسی کی توہین کریں گے بھائی؟ ہمارا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام تو یہ ہم کو بتایا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ صبر کے ساتھ میں، حق گوئی کے ساتھ میں زندگی کو گزارو، حق حلال، جیسے آپ نے بھی گزاری۔ ایسا نہیں کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خالی یہ کہہ دیا ہو کہ جو ہے کہ صاحب زندگی یہ تمہارے لیے حکم ہے، انہوں نے خود کر کے بھی بتا دیا ہے، عبادتیں کر کے بتا دی ہیں، عدل اور انصاف کی حکومت کر کے بتا دی ہے، انہوں نے دشمن کے سینے سے اتر کے بتا دیا کہ دیکھو جو ہے ہم اہل بیت کا ضمیر کیا ہوتا ہے، ہم اہل بیت جو کچھ کرتے ہیں خوشنودی یہ پروردگار عالم کے لیے کرتے ہیں، ہم دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی خوشنودی پروردگار کے لیے میدان کربلا میں، یا اور جو ہے اماں کی زندگی دیکھ لیجئے، امام حسن کی زندگی دیکھ لیجئے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے، یہ اللہ کی خوشنودی کے محتاج تھے، نہ یہ ہمارے محتاج تھے، نہ یہ آپ کے محتاج تھے۔
اگر یہ چاہتے تو زمین جو ہے پر پیر مارتے تو زمین سونا اگلتی، ایسا کچھ نہیں، لیکن یہ اسی چیز میں خوش رہتے تھے کہ جس میں مرضی پروردگاری شامل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔